اتنی اچھی کھیر کہاں سے لائے؟ تھوڑا سا کھایا، بولا ہماری دادی بھی دل کون سا؟ تو مولوی صاحب نے کہا تمہاری دادی اتنی بخیل، آج اتنی اچھی کھیر کیسے دے دی؟ ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھلاتی تھی۔ تو بچہ جانتے ہیں جھوٹ نہیں بولتا ہے، بچہ جھوٹ بولتا ہے؟ بولیے، بچہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تو بچہ بولا کہ مولوی صاحب دراصل بات یہی ہے کہ پورنیہ سے میرے گھر مہمان آنے والا تھا، میری دادی انہی کے لیے کھیر بنائی تھی، اور کھیر بنا کے وہ سارے میں رکھی تھی، وہ میرے آنگن میں جو کتا ہے نا وہ منہ دے دیا تھا، تو میری امی بولی پھینک دو، دادی بولی کنے پھینک دو، مدرسہ ہم دادر مولوی صاحب کھیلتے علماء کو حقیر نہ جانو قسم خدا کی۔ آج تو یہ عالم ہے، اگر مدرسے میں بچے پڑھیں گے نہیں، یہ مدرسے ہمارے رہیں گے نہیں، تو کل کو جب مرو گے جنازہ کون پڑھائے گا؟ جنازہ کون پڑھائے گا؟ یہ بچے رہیں گے نہیں، حافظ نہیں بنیں گے، عالم نہیں بنیں گے، مفتی نہیں بنیں گے، تو مرنے کے بعد جنازہ کون پڑھائے گا؟ تمہارے لیے دعا کون کرے گا؟ بیٹی کی شادی کراؤ گے، نکاح کون پڑھائے گا؟ ایک آدمی کو 4 بیٹا تھا، کسی کو نہیں پڑھایا، کسی کو نہیں پڑھایا، جاہل اکثر جاہل رکھا۔ جانتے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے جب قرآن پڑھنے والے بہت کم تھے، اکا دکا قرآن آدمی پڑھنے جانتا تھا۔ باپ کا آخری وقت آ گیا، مرنے لگا، رونے لگا، تو بیٹوں نے کہا کہ بابا تے کنے کا نہیں جا۔ تو باپ بولی کہ بیٹا ہم صرف دولت کمائے، آخرت نہیں بنا پائے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا۔ سونا چاندی تو میں نے کمایا، لیکن قبر کے لیے تیاری نہیں کر پائے، نہ قبر کے لیے نہ حشر کے میدان کے لیے، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ڈر لگ رہا ہے بیٹا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن ایک وصیت ہے میرے بیٹوں، میرے مرنے کے بعد یہ وصیت پوری کرو گے؟ تو بیٹوں نے کہا کہ ابا بولیے تو صحیح کیا وصیت ہے؟ کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں نا تو میرے پلے تو کچھ عمل ہے نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے، نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، کچھ نہیں ہے بیٹا، ہم کچھ کیے ہی نہیں دنیا میں۔ تو بیٹا کسی قرآن پڑھنے والے کو لا کر، حافظ قرآن کو لا کرنا، قرآن پڑھوا کر میرے حق میں دعا کروا دینا، شاید اللہ قرآن کے صدقے میں میرے گناہ کو معاف کر دے۔ تو بیٹوں نے وعدہ کیا کہ ابا ایک وصیت کیا، اگر 10 وصیت بھی آپ کی ہوگی تو پوری کریں گے، اس لیے کہ آپ نے ہم لوگوں کے لیے دولت اکٹھی کی ہے۔ باپ اس دنیا سے چلا گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ عبادت کرو تم، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ مرنے والا مر گیا، بیٹے جمع ہوئے، رشتہ دار آئے، نہلایا دھلایا گیا، جنازہ پڑھا گیا، قبرستان میں لے جا کے دفن کر دیا۔ چاروں بیٹا رات میں بیٹھا مشورہ کرنے کے لیے کہ ابا مر گیا ہے، وصیت کے مطابق کسی حافظ قرآن کو لا کر قرآن پڑھوا کر دعا کروانا ہے۔ تو 3 بیٹا بولا، چھوٹے بھائی جو بولا کہ سنا زیادہ پریشان مت ہوئے، بابا مر لے گے لے، اب وہ جانے قبر جانا ہے، ٹینشن مت لے، اپنا اپنا کام کرے۔ ہم کہاں ڈھونڈنے جائیں گے بھائی حافظ قرآن کون ہے؟ مر کے تو دیکھو نا، کون کس کو یاد کرتا ہے بھائی؟ مرنے کے بعد کوئی کسی کو یاد کرتا ہے؟ یہ گھر والے 2-4 دن رو لیں گے، آنسو بہا لیں گے، دعا ہوا ہوگا تو کروا دے گا، 6 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ سال بھر تک یاد رکھے گا، پھر اس کے بعد کون تھے آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ یہ اتنی بڑی ظالم دنیا ہے، یہ دھوکے کی دنیا ہے۔ دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دھوکے کی دنیا، نکلو دنیا کی محبت کو دلوں سے نکالو، اللہ کے رسول کی محبت کو دلوں میں بساؤ۔ چھوٹا بیٹا نہ بولا کہ نہیں آپ لوگ مت جائیے لیکن ہم جائیں گے، پورنیہ میں حافظ نہیں ملے گا ہم کٹیہار چلے جائیں گے، سپول چلے جائیں گے، مدھے پورہ چلے جائیں گے، دربھنگا چلے جائیں گے، جہاں ملے گا لگ پکڑ کے لیں گے۔ نکل گیا، صبح ہوئی نکل گیا، چلا گیا مدھے پورہ، دیکھا ایک بابا
गली में भीख मांग रहा था और कुर्बान जाओ, ए बाबू, ए बेटा, अरे बैठ जाओ बाबू, इसको देखिए, हाई लगना भाई, आजा आजा आजा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोली है, हम बोले बैठो, वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, तो मैंने कहा क्या हुआ, तो बोली मौलवी साहब बहुत जोर से लगना सुन रहा। हम लोग बैठो, जवान आदमी बर्दाश्त करो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, तो देखे बैठा हुआ है, तो मैंने इशारा किया, बेटा जो, बोली नहीं जो, हम कहली कहन जाएगा, बोले की करेल जी, वो जे करेल जय लाने ये है, भाग लीजिए, आप जाने की जरूरत नहीं। उसको जाने दिया, अच्छा किया। छोटा बेटा चला गया, निकला मधेपुरा चला गया। एक बाबा से मुलाकात हो गई, बाबे से मुलाकात हो गई, भीख मांगने वाले से मुलाकात हो गई। कहा कि बाबा आप गली गली घूमते हो, आपकी नजर में कोई हाफिज कुरान है, कोई कुरान पढ़ने वाला है? तो बाबा ने कहा कि बेटा बात क्या है? कहा कि मेरे अब्बा की वसीयत थी, मेरे मरने के बाद किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़ा कर दुआ करवा देना। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है? बोला कि मेरा घर पूर्णिया। तो बाबा ने कहा कि पूर्णिया में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिला। बोला कि ला यही तो मुसीबत है, अगर पूर्णिया में कुरान पढ़ने वाला होता तो हम मधेपुरा काहे के लिए आते। तो बाबा सोचने लगा कि रे वाह, ये तो बड़ा अच्छा मौका है, जब पूर्णिया में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है तो काहे ना हम हाफिज कुरान बन जाए। अरे गलती कोई पकड़ लेगा, जब कोई जानता ही तो पकड़ेगा कैसे। बोला बेटा आप समझो परेशानी दूर तुम्हारी। बोला कैसे? बोला कि हम हाफिज कुरान भी हैं, कारी कुरान भी हैं। अब पक्का जाहिल था, बड़ा खुश हुआ, पकड़ के घर ले आया। बोला पढ़े? बोला यहाँ मत पढ़िए, कब्रिस्तान में पढ़िए, मेरे अब्बा का कब्र में बैठ। बोला ठीक है जाओ तुम घर जाओ। बोला नहीं घर नहीं जाएंगे, मेरे सामने पढ़िए। पढ़ना शुरू किया, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। लड़का बोली मुझे बड़ा अच्छा पढ़ी। दूसरा भाई भी एक जाहिल को पकड़ के लिया। बोला कि छुटका ला सकता, हम नहीं ला सकते। वो भी एक जाहिल को पकड़ के लिया, घर लाया, खाना पीना खिलाया। बोला पढ़े? बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज साहब कब्रिस्तान में पढ़ रहा, आप उसी के बगल में बैठ के पढ़िएगा। बोले वाह वो हाफिज साहब है? बोला अच्छा, वो हाफिज साहब होगा, जितना हमको मिलता है आधा उसको दे देंगे, आधा तो बचेगा। जब ये गया, ये लंबा कुर्ता, लंबी दाढ़ी, लंबी टोपी, वो जो पढ़ रहा था वो पढ़ना बंद कर दिया। ये लागे जी असली आवे जी, ना ये असली था ना वो असली था। बस जाके ये बैठा, सलाम दुआ हुई, बैठा। दोनों भाई खड़ा है कि पढ़िए आप लोग। बोला बाबू उतना घर जो हमारी पढ़ते रहो। बोला नहीं सामने में पढ़ो। तो पहला वाला बोला कि असली है कि नकली है पता कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ना शुरू किया, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया कि पक्का जाहिल, तो वो भी पढ़ना शुरू किया। जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू। मेरे भाइयों, तीसरा भाई वो भी गया, एक जाहिल को पकड़ के लिया, तीसरे कोने में बिठाया। चौथा भाई कहाँ मानने वाला था, बोला कि 3 ला सकता है तो हम बाप का बेटा नहीं, हम भी तो ला सकते हैं। वो भी भागा गया, एक जाहिल को पकड़ के ले आया, चारों को 4 कोने में बिठाया। बोला अच्छा ये बताइए आप लोग, बाबा के जन्नत पहुंचाओ में कितना दिन लगता? तो रात निकल की बेटा जन्नत बहुत दूर है, कम से कम 2 महीना लगतू। बोला 2 महीना लगो कि 4 महीना? बाबा की जन्नत ऐसी नर बाहर मत छोड़िया। 2 आदमी हाथ पकड़िए, 2 आदमी पैर पकड़िए, मेरे अब्बा को जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिए, कुर्बान जाओ। पहला पढ़ना शुरू किया, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन। तो तीसरा समझ गया कि ये दोनों पक्का जाहिल है। वो भी पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। चौथा समझ गया कि तीनों पक्का जाहिल है। वो भी पढ़ना शुरू किया, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। तो मेरे भाई कब्र बनाएंगे,
بھائی اپنی آخرت بنائیں گے؟ کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کروں گا. قبولیت کی گھڑی ہے، شعبان المعظم کا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے. بڑا مبارک مہینہ ہے، شعبان المعظم کا مہینہ ہے. آج میرا دادا کہاں ہے؟ چلا گیا. پردادا کہاں ہے؟ چلا گیا. لکڑ دادا کہاں ہے؟ چلا گیا. ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیو، اس دنیا میں آنے کی ریت ہے، جانے کی کوئی ریت نہیں ہے. اس دنیا میں آنے کی ڈسپلن ہے. ڈسپلن یہ ہے کہ پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے. کہ پہلے پوتا بھی جیو، پوتا نہیں. لیکن قربان جاؤ، اس دنیا سے جانے کی کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی ریت نہیں ہے. دادا رہ جاتا ہے، پوتا چلا جاتا ہے، باپ رہ جاتا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے، ماں رہ جاتی ہے، بیٹی چلی جاتی ہے، نانی رہ جاتی ہے، نواسی چلی جاتی ہے. یہ 15 بچے حافظ قرآن بنے. تو میرے بھائیو جانتے ہو یہ کون ہے؟ ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا حاکم اس کو بنائے اور فرمایا کہ معاذ یمن کے لیے روانہ ہو جاؤ. تو حضرت معاذ اپنے گھر سے نکلے تو اللہ کے رسول پہنچے ہوئے، کہا کہ معاذ سواری بٹھاؤ. اونٹ بیٹھایا گیا. حضرت معاذ اونٹ پر چڑھ گئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اونٹ کو کھڑا کرو. اشارہ کیا، اونٹ کھڑا ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اونٹ کے رسی کو پکڑا، چلتے چلے. اللہ کے رسول زمین پر چل رہے ہیں، حضرت معاذ اونٹ پر کھڑے، اونٹ پر بیٹھے. تو حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے آقا ہیں، آپ پیدل چلے، میں اونٹ پر جاؤں، یہ بے ادبی ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے معاذ بیٹھا رہا، ہم تمہاری عزت نہیں کر رہے ہیں، تمہارے سینے میں جو اللہ کا قرآن ہے ہم اس کی عزت کر رہے ہیں. اب معاذ سنو، جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. وہ اللہ کا کون ہوتا بولیے؟ وہ اللہ کا کون ہوتا بولیے؟ تو اللہ کے دوست سے محبت کرو گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا کہ نہیں؟